یہ تیر کے علاقے میں جو کل رات کو بمباری ہوئی ہے، اس بمباری کے باعث جو تباہ شدہ عمارتیں ہیں ان کا جو ملبہ ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے۔ یہ جو رہائشی بلڈنگ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس بلڈنگ کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ 10 افراد تھے، وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے ارد گرد جو عمارتیں ہیں ان میں بھی نقصان ہوا ہے۔ یہ سامنے جو عمارت ہے اس پر آپ کو بہت سے جھنڈے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس عمارت کے تمام شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ یہاں پہ جو تمام جو رہائشی علاقہ ہے اس میں جو لوگ رہتے تھے وہ ان کو خالی کر دیا گیا ہے۔ یہ قریب ہی ہمیں یہ نارویجین ریفیوجی کونسل جو ہے اس کا دفتر تھا، یہ سامنے، تو یہ نارویجین ریفیوجی کونسل کا جو دفتر ہے یہ بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اور یہ ہمیں سامنے ایک بتایا گیا ہے کہ یہ ایک این جی او ہے، یہ اس کا دفتر تھا، اور یہ این جی او کا دفتر بھی جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے۔ یہ جبل عمل ہاسپٹل جو ہے تیر میں، اس کے ارد گرد بہت سی جو طبی ایجنسیاں ہیں ان کے دفاتر بھی تھے، وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ کووڈ-19 کے جو مریض ہیں ان کی ہیلپ کے لیے یہ ایک جگہ تھی، یہ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر بہت سے میڈیکل سٹور تھے، وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پہ ابھی باقی ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ یہاں سے مائیگریٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم اس ہاسپٹل کے اندر جائیں گے اور جبل عمل ہاسپٹل کا جو ترجمان ہے ڈاکٹر واحد ریاض، ان سے بات کریں گے۔ دكتور وائل مروه نفرولوجيست and CEO in Hospital جو العامل. أول شيء أهلا وسهلا فيكم. رواں سال پہلی جون کو ہم ہسپتال میں حسب معمول کام کر رہے تھے۔ اچانک اسرائیل نے ہسپتال پر فضائی حملہ کر دیا۔ 4 ڈاکٹروں اور 32 نرسوں سمیت عملے کے 35-36 لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ 45 زخمی باہر سے بھی آئے۔ ہر طرف سے چیخ و پکار اور افراتفری تھی۔ اب باہر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عملے کا بھی علاج کرنا پڑا۔ کئی زخمیوں کو آکسیجن لگانا پڑی۔ بجلی کا نظام درہم برہم تھا۔ سخت مشکل صورتحال تھی۔ اس کے باوجود ہم نے ہسپتال بند نہیں کیا۔ اب میں تیر کے ساحل سمندر پہ کھڑا ہوں۔ آپ دیکھیں پیچھے کتنا خوبصورت سمندر ہے، بالکل نیلا، اور بالکل اس کا صاف پانی ہے۔ اور یہ جو خوبصورت سمندر ہے، اس سمندر کے کنارے پر واقع بہت سی رہائشی بلڈنگز کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور سمندر کی خوبصورتی دیکھیں، اور میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ ایک تباہ شدہ رہائشی بلڈنگ کا ملبہ ہے۔ اور اب آپ اس سمندر کے بالکل سامنے اس بلڈنگ کی تباہی دیکھیں۔ یہ آپ کو تباہ شدہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر لوگوں کے عام استعمال کی اشیاء ہیں۔ یہ کسی کا حکہ جو ہے، یہ حکے کے حصے جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو جوتے نظر آ رہے ہیں، برتن نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے استعمال کی اشیاء ہیں۔ یہ کسی بچے کی سائیکل ہے، اس طرف یہ دیکھیں، یہ بچے کی سائیکل ہے۔ تو اس بچے کی سائیکل اور یہاں پر بہت سے جو کھلونے بکھرے ہوئے ہیں، وہ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں تھا۔ اور یہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ان شہداء کی جو تصویریں ہیں ان کو اس تباہ شدہ عمارت کے ملبے کے بالکل سامنے جو ہے وہ تصویریں لگائی گئی ہیں۔ یہ وہ شہداء ہیں۔ یہ جو فٹ بال کے پلیئرز تھے، ان میں 2 فٹ بال کے پلیئرز تھے جو شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو عورتیں اور بچے یہاں پہ شہید ہوئے ان کی بھی تصاویر لگائی گئی ہیں۔ اور اس بلڈنگ میں جو تمام جو لوگ رہتے تھے ان کا تعلق ایک ہی خاندان کے ساتھ تھا۔ تو اس خاندان میں آپ کو بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، بچے بھی نظر آ رہے ہیں، عورتیں بھی نظر آ رہی ہیں، اور جوان بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو پوری جو فیملی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ یہ جو بورڈ لگایا ہے اس میں بتایا گیا ہے شہدائے مدینہ الثور، یعنی کہ یہ تیر شہر کے جو شہداء ہیں اس بلڈنگ میں جو تھے، یہ ان کی تصویر لگائی گئی ہے۔ اور یہ باپ بیٹا جو ہیں
ان کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا ہے یہ سور سٹی اینڈ ایریا نیوز لبنان کی طرف سے یہ لگائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جی یہ باپ بیٹا جو ہیں یہ دونوں بھی یہاں پہ شہید ہو گئے. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لبنان کی جو تاریخ ہے وہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر کئی دفعہ خانہ جنگی ہوئی, کئی دفعہ یہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا. یہ جو علاقہ تیر جس طرح جگہ پہ میں کھڑا ہوں 1982 سے لے کے 2000 تک تقریباً 18 سال تک یہ علاقہ جو ہے یہ اسرائیل کے قبضے میں تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہاں پہ جو مقامی آبادی ہے اس نے مزاحمت شروع کی اور اس مزاحمت کے نتیجے میں 2000 میں اسرائیل جو ہے وہ اپنی فوج کو یہاں سے نکالنے پر مجبور ہوا اور اس کے بعد بھی اسرائیل نے بار بار حملہ کیا. 2006 میں بھی حملہ کیا. پھر اسرائیل نے لبنان پر 2009 میں بھی حملہ کیا. پھر اس کے بعد 2024 میں بھی حملہ کیا اور اب ایک دفعہ پھر لبنان جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے اور امریکہ اور ایران کی جو ایک پیس ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد بھی انڈر اٹیک ہے. اور سامنے خوبصورت سمندر ہے اور خوبصورت سمندر کے بالکل سامنے کچھ خوبصورت شہداء جنہوں نے صرف چند دن پہلے اس بلڈنگ میں اسرائیلی بمباری کے باعث اپنی جانیں قربان کی, ان کی تصاویر ہیں. مزید کچھ جو لبنان کی صورتحال ہے اس کو دکھانے کے لیے ہم اس خوبصورت سمندر کے ساحل پہ تھوڑا آگے جائیں گے. اور یہ تیر کا جو ساحل سمندر ہے اس پر ایک بہت ہی اہم چیز جو ہم نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اس ساحل سمندر پر جو اسرائیلی بمباری ہے اس سے بہت سے لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یہاں کے نوجوان ہیں ان کو آپ دیکھیں یہ ساحل سمندر پہ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور شیشہ پی رہے ہیں, حکا پی رہے ہیں اور حکے کے ایک کش لگاتے ہیں اور پھر سمندر میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو نوجوان ہے یہ وکٹری کا نشان بنا رہا ہے اور وکٹری کا نشان یہ بنا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کی بمباری سے خوف زدہ نہیں ہیں. مسائل ان کے بہت ہیں, پریشانیاں بھی ان کو بہت ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں سمندر کے اندر بھی کافی سارے لوگ جو ہیں سمندر کے اندر بھی وہ آپ کو نہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہیں بہت سے لوگ. اس میں بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. اور ان کا یہ جو انداز زندگی ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو جنگ ہے اس کا ایک خوفناک پہلو ہے. جنگ مسائل لے کے آتی ہے. جنگ جو ہے اس کی وجہ سے اس علاقے کے لاکھوں لوگ جو ہیں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے, اپنے گھر بار چھوڑ کے وہ دور دراز علاقوں میں چلے گئے ہیں. لیکن جن لوگوں نے یہ علاقہ نہیں چھوڑا ان لوگوں کو ایک طرف تو فضا سے اسرائیلی ڈرونز کی بمباری کے خطرے کا سامنا ہے, لیکن دوسری طرف وہ یہاں پر بیٹھ کے زندگی کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ لبنان کے لوگ کتنے بہادر ہیں اور ان کو اسرائیلی بمباری سے کوئی خوف نہیں ہے. السلام علیکم. Alaikum salam. What is your name? Muhammad Bawab. So you don't fear Israeli bombardment? No. Unless they start attacking Sur and it's the places around it, we leave. But right now there is striking far away from Sur, so there's no big. So stress. tell us how many people were killed here in Sor? A lot of people were killed here. Before they set the ceasefire like a month ago, about like 20 people died in one airstrike, which was like about 5 buildings. So yeah, a lot of people died. And other than that, other airstrikes, yeah, many people died too. And what do you do? About what? Are you a student? Yes, I am a student. I am in university right now, and I'm working. My dad have a business. I'm working on it too, with him too. Thank you. Love you, Pakistan. You love Pakistan? I love you, Pakistan. Thank Hey, you. Welcome. Okay. Habibi. What's your name? My name is Hamid. Muhammad. Your name is Muhammad? Muhammad. He is also Muhammad? Muhammad. Yeah. یہ جنوبی لبنان کے شہر تیر کا ایک اور تباہ شدہ رہائشی علاقہ ہے اور اس رہائشی عمارت پر جب اسرائیل نے بمباری کی تو اس بمباری سے جو لوگ شہید ہوئے اس میں یہ ایک خاتون صحافی غائدہ حسین دائغ یہ بھی شامل تھیں.
یہ اس بمباری میں شہید ہو گئیں اور اس بلڈنگ کے ملبے پہ ان کی تصویر لگائی گئی ہے. اور یہ جو تصویر ہے یہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس بلڈنگ میں جو شہید ہوئے وہ کون لوگ تھے. کیونکہ عام طور پہ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جی اس نے حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے یا انہوں نے کسی ملٹری ٹارگٹ پر بمباری کیا ہے. لیکن ہم یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں اور اکثر جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسرائیل کے ٹارگٹ ہیں وہ سویلین علاقے ہیں.